السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ امید علی کے ساتھ آج پھر میں آئی ہوں نتاشا کیس کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے۔ میں نے کافی نوٹ کیا ہے کہ کافی ساری ویڈیوز اس طرح آ رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں، جو بات مجھے زیادہ اچھی نہیں لگی، پسند نہیں آئی، اور میرے دل کو بہت زیادہ افسوس ہوا ہے، اور اس طرح میں فیل کر رہی ہوں جیسے ان کے گھر والوں کو بھی یہ چیز بہت بری لگی ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بھی ایڈ دے رہا ہے امیر وی ایس غریب، امیر غریب، اور غریب 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 عمران بھائی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ غریب ہی غریب۔ اچھا جی، تو دیکھا جائے تو یہ حق سچ کا اور مظلوم اور ظالم کا کیس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اس چیز کو زیادہ انہینس کیا جا رہا ہے کہ امیر اور غریب۔ وہ دیکھیں بہت اچھے پڑھے لکھے شخص تھے، بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور اگر انہوں نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کوئی پاپڑ وغیرہ بیچے یا کچھ بھی کیا، تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام وہ کیا جو آپ لوگ اس کو معیوب اور حقیر سمجھ کے اس طرح ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کام میں بھی آر نہیں سمجھنا چاہیے، جو کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت رکھی، ٹھیک ہے؟ سنت رکھ کے گئے، وہ تمام کام وہ کر کے گئے، تو اس کے بعد پھر اس بندے کے ساتھ یہ لیبل لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سننے میں جیسے آیا تھا ذریعہ معاش ان کا یہی ہے، تو کہیں نہ کہیں بات کرتے ہوئے ہم لوگوں سے بھی ایسے ہوا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ جب میں نے ساری ریسرچ کی نا، تو مجھے سارے معلومات اور ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ ایک باشعور پڑھے لکھے انسان تھے، ساتھ ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کی ذریعہ معاش جو تھی نا، باعزت طریقے سے وہ اپنے گھر کی فیملی کو لے کے چلنے والے اور بہت اچھے اور پروقار شخصیت اور بہت شریف نفس انسان تھے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو آپ امیر غریب کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، تو میری نظر میں، اور جس طرح سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ امیر اور غریب، اس کا تو کوئی تعصب ہے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا، یہ سب تعصب وغیرہ تو ہم نے خود بنا دی ہے نا۔ جب اللہ نے امیر غریب کوئی فرق نہیں رکھا، قبر اور کفن سب کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد مساوات کا درس دے دیا گیا ہے، سب انسان برابر ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کیس میں امیر اور غریب، امیر اور غریب جو کیا جا رہا ہے وہ بہت غلط کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سرمایہ کار ہیں اور وہ سفید پوش تھے، لیکن انہوں نے اپنی فیملی کو کس طرح کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلائے، کس طرح انہوں نے برہم رکھ کے بہت عزت دار طریقے سے، کہ فوت بھی ہو گئے ہیں تو انہیں سب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے انسان تھے، پروقار شخصیت، شریف النفس انسان تھے، اور حق حلال کی کمانے والے تھے، ٹھیک ہے؟ جب یہ بارسوخ بندے ہوتے ہیں نا، تو ان کے اندر کمائی حلال کے علاوہ بھی دوسری آ جاتی ہے، تو ان کی کمائی کو تو بہت زیادہ عروج دیا جا رہا ہے اور اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، جبکہ جو وہ ایک محنت کش تھا اور دن رات کماتا، جو اللہ کے بھی نزدیک قریب تھا، تو اس کو تھوڑا پیچھے کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر میں اس ایشو کو اٹھاؤں نا کہ امیر اور غریب، تو میری نظر میں امیر جو ہیں وہ عمران بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ عمران عارف صاحب ہیں، اور غریب جو ہیں وہ دانش اقبال صاحب ہیں۔ کیوں؟ میں بتاتی ہوں۔ میں یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ان کا جو امیروں کا، دانش اقبال صاحب والوں کا جو ہے، زیادہ تر جو ہے نا اپنے آپ کو کور کرنا، اپنے جھوٹ کو چھپانا، اپنے عیبوں کو چھپانا، اور اپنے پیسے کے زور پر رشوت دینا، یہ سراسر یہ تمام گناہوں میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ظلم کرنے کے بعد مظلوم کو خاموش کرانے کی بات، دیت دینا بھی ایک رشوت میں آ جاتا ہے، جو کہ شکر الحمدللہ انہوں نے نہیں لی، پھر اس ٹاپک پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو لڑکی کی طرف آ جائیں، یہ لڑکی کو ذرہ بھی انسانیت نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، وہ وکٹری کے نشان بنا رہی ہے، اور وہ بھنگڑے ڈال رہی ہے، وہ گھمنڈی ہے، اس ایک سیکنڈ کا بھی کوئی جو ہے نا اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں
کہ وہ انسان ہی انسان نہیں ہے جسے اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، جس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، جس کے اندر شرم نہیں ہے، اور ان لوگوں کے ضمیر بکے ہوئے ہیں کہ وہ ایک اپنی بیٹی کو ایک تو تربیت اس ٹائپ کی دی کہ اسے کسی کے اندر کسی کی انسانیت، کسی کے نقصان کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر انسانیت کم ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو ضمیر ان کے سب سے پہلے تو ان کے اپنے ضمیر بکے ہوئے ہیں، تو جس کا ضمیر بکا ہو سب سے زیادہ غریب تو وہی ہوتا ہے۔ اور پھر جس کے ہاتھ جو ہے نا ارد گرد وہ اپنے غنڈے موالی رکھیں، یا پھر اپنے پیسے کے زور پہ چلیں، یا پولیس کو خرید لیں، یا قانون کو خرید لیں، تو یہ سب یہاں اس دنیا میں چل جائے گا، آگے نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، چاہے پولیس والے بک گئے ہیں، یا جو بھی کہتے ہیں کہ وہ تو عدالت میں ہے بھی کہ نہیں، کہ ملک سے باہر چلی گئی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، سب کچھ غلط ثابت ہو گیا نا، کہ وہ دماغی مریضہ تھی، تو یہ تھی، تو نفسیاتی تھی، تو جب ڈاکٹرز کا پینل بیٹھا تو یہ سب کچھ غلط ثابت ہوا، اور وہ جو ہے نا پھر وہ جیل میں پہنچا دی گئی 15 دن کے ریمانڈ پر۔ اب 15 دن ریمانڈ کے بعد کیا پتہ وہ وہاں سے نکلتی بھی ہیں نہیں، اور جب نکلیں گی تو پھر بھی ان کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ظاہری پوزیشن تو فی الحال باتیں یہ بتا رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو امیر اور غریب کا بتا رہی تھی، جن کے ضمیر بکے ہوئے ہوں وہ غریب ہیں، چاہے وہ کروڑ پتی، کھرب پتی، ارب پتی ہیں، جن کے اندر کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، انہیں دفنا دیتے ہیں، پھر بھی وہ وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں، وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، اور وہ اپنی بیٹی کو احساس دلانے کی بجائے کہ وہ کچھ شرم حیا یا معافی تلافی اپنے الفاظ سے کرے، وہ تو اپنے ہر بیہیویئر، ہر سٹیپ، ہر عمل سے دکھا رہی ہے کہ میں ایک گری ہوئی سوچ ہے، ایک گرے ہوئے عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غریب کون ہوا؟ غریب تو یہ دانش صاحب کی فیملی ہوئی نا، اس کی مسز ہوئی، ان کے پیرنٹس ہوئے، یہ سب آل فیملی جو بھی ہیں، تو یہ بندے خود اس نتاشا سمیت یہ غریب ہیں، میری نظر میں یہ غریب ہیں۔ عوام جو کچھ کہے، میرے 100% احساسات جو ہیں وہ عارف بھائی کی فیملی کی طرف ہیں، ان کی پیاری سی بچی 22 سال کی، میں خود اولاد والی ہوں، تو میرے اپنے بھی پیارے پیارے بچے ہیں، اس جتنے ہیں، اس بچی کے بھی ایسے خواب ہیں جیسے ہماری بچیوں کے ہیں۔ اور میں اپنے ولاگ میں پچھلی دفعہ بہت ہی زیادہ تازہ واقعہ تھا، بہت ہی زیادہ ڈسٹرب تھی۔ کیوں ڈسٹرب تھی؟ کہ میں بہت زیادہ ٹینشن میں بھی آ گئی تھی، کہ اس ٹینشن سے مجھے خود بخار ہو گیا تھا، میری شوگر ہائی ہو گئی تھی، میری شوگر لو ہو گئی تھی، بہت زیادہ میں پریشان ہو گئی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اور میں اسی لیے، کیونکہ جس دکھ سے وہ لوگ گزر رہے ہیں نا، اس دکھ سے میں خود گزری ہوں۔ میرا اپنا جوان بیٹا گیا ہے، میں نے اس ولاگ میں آپ لوگوں کو بتایا نا، جوان بیٹا گیا، تو وہ اس دکھ کو کوئی خود فیل کر سکتا ہے نا۔ اسی طرح ہمیں بھی خاموش دھمکیاں دے کے کرا دیا گیا، انہیں بھی خاموش کرایا جا رہا ہے، لیکن دیکھیں اوپر اللہ کی ذات ہے، انصاف وہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ چاہے یہ 10 دفعہ رشوتیں دے دیں یا کچھ بھی کر لیں، یا انہیں باہر کی ملک بھی دیں، خدا کی رسی جو ہے نا وہ جب کھینچتا ہے نا تو بندہ منہ کے بل الٹا گرتا ہے، اور وہ پھر سنبھل نہیں پاتا۔ انصاف جب اللہ تعالیٰ لیتا ہے نا تو بچا نہیں پاتا۔ میں ان کے حق میں بولوں گی، اور ضرور بولوں گی، میری نظر میں وہ باعزت اور پروقار فیملی ہے، کوئی غریب نہیں ہے، میری نظر میں پوری دنیا میں اس وقت وہ امیر ترین فیملی ہے۔ کس طرح؟ میں بتاتی ہوں۔ اب آپ یہ سوچیں، میں سوچ کے پریشان کہ انہیں غریب کہہ پاپڑ والا کہ بھئی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ان کے لیے جو ہے نا دعائیں کرو، ان کے دکھ کو محسوس کرو۔ آپ لوگوں نے تو اپنی ویڈیو کو چلانے کے لیے، وائرل کرنے کے لیے امیر غریب امیر غریب، اور میں نے دیکھا کہ وی ایس ایک لڑکی نے لگایا ہوا تھا کہ امیر غریب کا مقابلہ۔ تو بس استغفار، ہم اپنے چند پیسے کمانے کے لیے، اپنی ویڈیو کو چلانے کے لیے، اس کا آپ لوگ چاہے یہ ہے یا مومیتا کا بھی مختلف کیسز بنے، بہت زیادہ مذاق بنا لیتے ہیں۔ اس طرح کے کئی کیسز ہوتے ہیں، کئی ماؤں کی گود اجڑ جاتی ہے، کئی بچے جو ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں آپ سب سے پہلے انسانیت کو لائیں، انسان کے فیلنگز کو لائیں، احساسات کو لائیں، ٹھیک ہے۔
میں علی خود اپنا بچہ کھو چکی ہوں، میری خود گود اجڑی ہے، میرا جوان بیٹا 19.5 سال کا گیا. میں اس دکھ کو محسوس کرتی ہوں جو عمران صاحب چلے گئے ہیں اور ان کی بیٹی آمنہ ان سے اپنی والدہ سے جدا ہوئی ہیں، کہ کس طرح اس کی ماں تڑپ رہی ہوگی. اور جس طرح اب 5 سال میرے بیٹے کو ہو گئے، میں تو روز مرتی ہوں، روز جیتی ہوں لمحہ لمحہ. بظاہر میں اس وقت بھی صحیح بیٹھی ہوں، لیکن اندر میرے ہر وقت میرا بیٹا علی ہے. اسی طرح کیا وہ ابھی بھول گئی ہوں گی؟ انہیں اور ہی مسائل میں ڈال رہے ہیں. میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی، پتہ نہیں میری ویڈیو ان تک گئی کہ نہیں گئی، کہ دیت کہہ رہے ہیں تو پلیز آپ میری سسٹر ہیں مت لینا، اور نہ بھی گئی ہو تو مجھے فخر ہے، میں سلیوٹ کرتی ہوں ایسی فیملی کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ واقعی نہیں لیا، انہوں نے دیت نہیں لیا، جس پر میں بہت خوش ہوئی ہوں. واقعی ایک انسان کی کوئی قیمت ہے جو وہ قیمت لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تو 1.25 کروڑ لگا رہے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ کروڑوں خربوں ٹربوں انسان بھی ہو جائے نا، قیمت ہو جائے، پیسہ ہو جائے، تو انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی خرید نہیں سکتا اس کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس لحاظ سے وہ امیر ہیں کہ ان کا ضمیر نہیں بکا، انہوں نے اپنی فیملی کو پیسوں کے عوض نہیں بیچا. آپ سوچ سکتے ہیں ان کے گھر ایک جنازہ کسی کے گھر اٹھے نا، میرا بیٹا گیا تھا، میری روح نظر پاؤں سے زمین نکل گئی تھی، ٹھیک ہے، جیسے زلزلہ آ گیا. تو ان کے گھر تو 2 جنازے ایک ساتھ گئے. کیا اس ماں کا کلیجہ نہیں پھٹا ہوگا؟ اس بیوی کا سر کا سائبان چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ان کے بارے میں اتنا زیادہ عجیب و غریب، و ماشاءاللہ پڑھے لکھے، ایک صحافی کے بیٹے اور صحافی کے داماد ماشاءاللہ بہت اچھے، خود بھی ویل ایجوکیٹڈ تھے، اور اپنے ان حالات میں بھی ماشاءاللہ عزت سے اپنی بیٹی کو بھی پڑھا رہے تھے. اور الحمدللہ وہ بہت شریف النفس اور پروقار فیملی تھی، جس کا انہوں نے بعد میں ثبوت بھی دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ امیر ہوئے کہ وہ امیر ہوئے. امیر وہ ہے جسے شہادت بھی ملی ہے. ٹھیک ہے، میرا بیٹا گیا تھا نا، تو میں بہت تڑپتی ہوں، اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، بہت روتی ہوں، بہت روتی ہوں. لیکن جب میرے بچے کہتے ہیں امی آپ وہ درد محسوس کریں جب پاک بی بی فاطمہ نے ان کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام حسن اور حسین ان سے جدا ہوئے اور انہیں کس طرح مارا گیا، اور وہ درد محسوس کریں، تو آپ کا اپنا درد کم. اس لمحے میں فیل کرتی ہوں، اس لمحے میں فیل کرتی ہوں کہ میرا درد جو ہے نا ان سے کم ہے. لیکن درد تو درد ہے، وہ تو اندر پلتا رہتا ہے. میں جب مکہ مدینہ گئی تو مدینہ میں جا کر میں ریاض الجنہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے آگے کھڑے ہو کے دعائی دی کہ یا اللہ، اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی جس طرح بیٹی حضرت پاک بی بی فاطمہ اپنے بچوں کے لیے تڑپی تھیں، اسی طرح میں بھی آپ کی امت میں سے ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہوں. میں اپنی فائل آپ کو دے کے جا رہی ہوں کہ میرے بچے کے جو گناہ گار ہیں، جو وجہ موت ہیں، انہیں قاتلوں کو انجام تک پہنچا. ٹھیک ہے، یہ سب کہنا بھی کوئی آسان نہیں ہے، نہ ہی یہ سب برداشت کرنا آسان ہے. تو میں انہیں یہ ہمت دلا رہی ہوں اس واقعے سے، اپنا واقعہ سنا کے، اور آپ سب کو یہ بتا رہی ہوں وہ رتبہ کہ موت تو برحق ہے، وہ سب کو آنی ہے. ٹھیک ہے، کل ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے، وہ تو ہر بندے کو آنی ہے. تو تسلی یہاں ہوتی ہے کہ میں بھی کہتی ہوں شکر الحمدللہ میرے بچے کو شہادت نصیب ہوئی کہ وہ سیدھا جنت میں گیا. تو انہیں وہ شہید ہوئے ہیں، وہ کیا ہوئے؟ وہ شہید ہوئے ہیں. عمران صاحب اور ان کی بیٹی آمنہ وہ شہید ہوئے ہیں، انہیں شہادت کا درجہ ملے اور وہ جنت کے مالک ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ غریب ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غریب ہیں؟ وہ تو جی امیر ہیں، وہ تو دنیا جہان کی انہوں نے سمجھیں اتنی بڑی نعمت دنیا اور آخرت کی کہ یہاں بھی لوگ انہیں شہادت کا درجہ ملے، اور آخرت میں بھی وہ شہادت کا درجہ پا کر جنت الفردوس میں انشاءاللہ ہوں گے. آمین ثم آمین. میں آپ سب سے ان کی فیملی سے تعزیت بھی کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور آپ کو صبر کاملہ عطا فرمائے. کمی بہت محسوس ہوتی ہے، کمی آپ سب کو بھی محسوس ہوگی. جو کہتا ہے آپ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے کیس کیا. میری دعائیں، دلی تمنائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میرا ساتھ آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اور ان کا بدلہ لینے میں آپ لوگ کامیاب ہو سکیں. ہم تو دھمکیوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے، نہیں بدلہ لے سکے. آپ بدلہ لیں،
آپ ان کو انجام تک پہنچائیں. جس نے آپ کے گھر میں صف ماتم بچھا دیا، جس نے آپ کے گھر میں 2 افراد کم ہوئے جو وجہ موت بنے، لینے والی اللہ کی ذات ہے، امانت اس کی تھی، چلے گئے، شہادت انہیں نصیب ہوئی، ان کی خوش نصیبی، آپ کی خوش نصیبی ہے. کمی ضرور محسوس ہوگی، پریشانیاں بہت آئیں گی، آپ کا ضمیر بہت اچھا ہے، بہت امیر ہے. میں سلام کرتی ہوں کہ آپ لوگ پیسے کی خاطر بکے نہیں ہیں. سب سے زیادہ پوری عوام کو کہہ رہی ہوں، امیر یہ ہیں. نہ رکھے کہ امیر وی ایس غریب، یہ وہ مرچ مثالیں لگا رہے ہیں، اپنی ویڈیو کو چمکا رہے ہیں، غلط بات ہے. میری سوچ اس پوائنٹ پر آ کے اڑی ہے کہ کیوں ان کے ساتھ تو ایک تو ناانصافی ہوگی، دوسرا ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے. کیا غریب ہونا کیا جرم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حق حلال سے جو بندہ گھر میں 2 وقت کی روٹی کما کے لائے، اسے زیادہ باعزت انسان کوئی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اپنے گھر کو چلانے کا ایک احساس ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو عزت سے پال رہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ باقی ان کی امارت تو آپ نے دیکھ لی. نمبر 1 انہیں شہادت ملی، نمبر 2 وہ دیت کے طور پہ نہیں بکے، نمبر 3 وہ حق سچ کے فیصلے میں عدالت میں جا کے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر اگر جج بک جائے گا، اوپر والا جو جج ہے انشاءاللہ ان سے جو انصاف ہوگا اور ضرور ہوگا، میں تہہ دلی ان کے لیے دعا کرتی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے کہ اللہ رکھے تو کسے کون چکھے، تو اللہ جس سے رکھے اسے کون چکھے. تو وہ جو بیچارے آگے دوبارہ جب اس نے تاشا نے پہلے بھی ہٹ کی، پھر انہیں ہٹ کیا، یہ بیچارے فوت ہو گئے. پھر اس کے بعد جو اگلی ہٹ کی تو وہ بندہ جو تھا وہ بھی 60 سال کے تھے. وہ ان کے بیٹے نے بتایا کہ میرے والد صاحب جو ہے نا سلائی بکس کو سلائی وغیرہ کرنے جاتے تھے شاپس وغیرہ پہ، تو اس ایریے میں آئے، وہ زخمی ہوئے، تو وہ بھی عدالت میں اس گواہی کے لیے پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جتنا بھی اپنے آپ کو پیر در پہ کوشش کریں، جو بھی بہانے ہیلے بہانے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ بچائیں، لیکن بچانے والی رب کی ذات ہے اور انصاف دینے والی بھی رب کی ذات ہے. جو بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا کرے اور حق کا ساتھ دیا. انہوں نے بھی نیکی کمائی آگے عدالت میں بات کی ہے، وہ بھی جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں اپنے بیان وغیرہ نہیں بدلے، تو یہ بھی ان کی طرف سے نیکی کا ایک عمل ہے جو کہ واقعی وہ بھی ایک جنتی شخص ہیں. تو بہرحال آپ لوگ یہ دیکھیں کہ پلیز کسی کا مذاق نہیں اڑائیں، ان کے لیے دعائیں کریں. میں یہاں بیٹھی ہوں، جس طرح اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہوں نا نماز پہ، اسی طرح میں عارف بھائی ان کے لیے اور مومیتا کے لیے کوئی بھی واقعہ ابھی 2 دنوں میں یہ پتہ نہیں کوئی سنا ہے کہ ڈاکوؤں نے مار دیا پولیس والوں کو، اور جو میڈیا میں آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بچہ فوت ہوا ہے جو کراچی میں مار دیا گیا تھانے میں. جو بھی حالات ہیں اسی طرح پہ در پہ مختلف واقعات اس طرح کے آتے ہیں. میں بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہوں، اور اسی طرح جیسے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہوں ویسے ان کے لیے میں دعائیں مغفرت کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچائے. پلیز اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا مذاق مت بنائے گا. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا نا کہ میں نہیں برداشت کر پاتی، میں چلی جاتی ہوں. میں پہلے ڈیلی جاتی تھی، پھر 3 دن بعد، ہفتے بار. اب ہم ذرا بچوں کی یونیورسٹی کی وجہ سے شہر دور ہوا تو میں منتھلی یا 15 ڈیز بعد جاتی ہوں. اس طرح میں اپنے بیٹے کی قبر پہ تو جب اپنے رشتہ داروں کو نظر آتی ہوں، اس میں کچھ ایک میری ممانی ہے اور 1-2 اور ہیں، نام پتہ چلتا ہے. بہرحال مجھے بہت افسوس ہے ان کی سوچ پر. ایک تو ہمارے گھر کا بندہ گیا، پھر ہم باتیں بھی سنیں کہ جی اس کا تو گھر ہی قبرستان ہے، یہ آئی بیٹھی رہتی ہے. گھر تو قبرستان ہے، کیوں نہیں ہے؟ اینڈ کیا ہے ہمارا؟ جانا تو ہم نے وہیں ہے. تو اس زخم پر مزید جو آپ اس زخم کو گریدتے ہیں یا ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا تو وقت پہلے ہی تکلیف میں گزر رہا ہے، صبر میں گزر رہا ہے. تو آہیں کسی کے نہ لیں. ٹھیک ہے، آہیں کسی کی نہ لیں، کیونکہ ایک دن آپ نے بھی تو وہیں آنا ہے. تو یہ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اب ان پہ پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے. وہ ان کا جو بار بار بیانات لیے جا رہے ہیں اور ہیڈنگ آ رہی ہے امیر وی ایس غریب، امیر غریب، وہ سرمایہ کار، وہ امیر. ارے بھائی بولیں کہ ظالم اور مظلوم، یہ لفظ بولیں نا. امیر غریب کیا؟ پیسے میں تولتے ہیں آپ انسانوں کو؟
پیسوں میں دیکھتے ہیں انسانیت. انسانیت کیا ہے؟ انسانیت جس میں انسانیت ہے وہ امیر ہے، جس میں انسانیت نہیں ہے، جن کے ضمیر مر گئے ہیں وہ غریب ہیں. ان کے ضمیر زندہ ہیں جبھی انہوں نے دیت کی رقم بھی نہیں لی. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ پیسہ آتا، ان کے پیچھے خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو روٹی دینے والا کوئی نہیں، وہ تو کر سکتے تھے، لیکن ان کا ضمیر نہیں بکا ہوا. وہ امیر ہیں ذہنی دلی طور پر. ضمیر جس کا زندہ ہے، ضمیر جس کا اچھا ہے، اندر کا انسان جس کا اچھا ہے، جس کی سوچ جس کی اچھی ہے، وہی امیر ہے. اور وہ فیملی بہت اچھی ہے. میں سیلیوٹ کرتی ہوں کہ ہر قدم پر اتنے بڑے دکھ کے بعد بھی وہ صحیح فیصلے لے رہے ہیں اور کسی سے نہیں ڈر رہے، اپنے حق سچ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انصاف لینے میں کامیاب کرے. آمین ثم آمین. تو لہٰذا پلیز آئندہ اس طرح کے ورڈز یوز نہ کریں جس سے انہیں کوئی ایسا فیل ہو، احساس کمتری فیل ہو یا کچھ، جبکہ وہ کمتر نہیں ہیں، برتر ہیں. برتر، اوپر. میں برتر کہنی ہے یعنی ان سے اوپر، ان سرمایہ کاروں سے جو چوروں کی طرح چھپ رہے ہیں، جو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اپنے گناہوں کو چھپا رہے ہیں، جو اپنے ضمیروں کو بیچ رہے ہیں، جو آخرت میں رشوت جیسی چیز دیت کے طور پہ دے رہے ہیں، اگلے معاف نہیں کر رہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ سب گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. آپ نہیں سوچ رہے کہ آپ اس میں یوں شامل نہ ہو. حق سچ کے ساتھ آئیں، انصاف کی بات کریں. ٹھیک ہے؟ صحیح دلائل سامنے لانے کے بعد اپنی دکان کو چمکانے کے لیے آپ کسی کو امیر غریب کی بات نہیں کریں، آپ کریں ظالم اور مظلوم کی بات. آپ کریں سچ کی بات، سچ اور جھوٹ کی بات. ٹھیک ہے؟ تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ ایسا کوئی لفظ نہیں بولا جائے گا کہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو تو اس کا دل دکھانے کی بات کی جائے. تو الفاظ کا تعین جو ہے وہ بہت ہی معنی رکھتا ہے ہماری زندگیوں میں. عام روٹین میں ہمارے گھریلو افراد بھی آپس میں جب بولیں، کوئی رشتے کا تعلق ہو، کوئی جبھی تو کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو. ٹھیک ہے؟ تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی ہوں. بہرحال جو کچھ بھی ہے اس وقت تو میں آپ نے فیل کیا ہوگا میرے ولاگ میں کہ میں کس حد تک نڈال ہوئی تھی اور میری آواز بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی. الفاظ تھے جو دل کے تھے وہ نکلے جا رہے تھے اور ان کے تمام واقعے کو بھی میں نے آپ کے جو ہے گوش گزارا اور تمام واقعات سے روشناس بھی کرایا. تو بہرحال جو ہے مجھے اس وقت اپنے علی کا بھی بہت زیادہ دکھ تھا. میں ایسا فیل کر رہی تھی جیسے کوئی میرے اپنے گھر میں ہو. اللہ تعالیٰ رحم کرے، وہ بھی میری بچی تھی، وہ بھی میرے والد کی جگہ تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے نا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کے گھر والوں کو صبر و کامل عطا فرمائے اور انہیں انصاف دے. سب مل کے ان کو انصاف دے. علی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی فیملی کے ساتھ ہیں. میں آپ کی بہن ہوں، آپ سب کے لیے دعا کر رہی ہوں. اور دیکھیں میں آواز اٹھا رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ سب بھی انصاف کے لیے آواز اٹھائیں، حق کے لیے آواز اٹھائیں. ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں. یہ مظلوم ہیں جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک وہ اتنے بڑے دکھ سے گزرے ہیں، اوپر سے ان پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم وہ کرو، تم غریب ہو، تم فلاں ہو. بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. کسی کو ڈسہرٹ نہیں کرتے، ان کے دکھ میں شامل ہوں. ٹھیک ہے؟ ان کو دعائیں مغفرت کریں، جائے نماز بیٹھ جائیں. جیسے اپنا کوئی فوت ہو جاتا ہے آپ لوگ کرتے ہیں نا تمام، اس طرح آپ لوگ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، نماز نوافل نہیں پڑھ سکتے. پڑھیں، یہی تو ثواب ہے، یہی تو انسانیت ہے. دکھ کو محسوس کریں. کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، دکھاوا ضروری تو نہیں ہے. دل سے ہونا چاہیے، دل سے. میں نے پڑھی ہے الحمدللہ، میرا رب گواہ ہے، عمرہ کر کے آئی ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ، میں اس حالت میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں کسی کو سنانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے پڑھی ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شاید میرے کہنے سے چند اور افراد پڑھ لیں. اور عمرے جو کر کے آتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے، آپ سب سے التماس ہے کہ پلیز ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے. میرے ساتھ ملیں اور جو بھی ہے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جو ہے جس کے بھی جو صحیح الفاظ بولے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے ان کے حق کے لیے
زیادہ سے زیادہ ویڈیو وائرل کیجئے، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے ان کے گھر والوں کو جو ہے انصاف دلانے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہی ہمارے لیے جو ہے نا عاقبت کے لیے بھی بہتر ہے، اور ایک لحاظ سے انصاف کی راہ میں چلنا اللہ کے نزدیک بالکل بہترین عمل ہے، حق کے لیے آواز اٹھانا بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے۔ باقی نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صبر کاملہ عطا فرمائے، آمین، اور انصاف دلائے۔ انصاف دینے والا میرا رب ہے، اور میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔